جانتے ہیں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ اللہ کی رحمت کا کوئی اندازہ تک نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا گیا کہ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمانے سے پہلے ایک جملہ لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا۔ لوح محفوظ جہاں پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، ہماری قسمتیں لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان فرمائے تو ہمیں معلوم ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے یہ جملہ لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب کم ہے۔ میری رحمت کی چادر نے میرے غضب کی چادر کو ڈھانپ رکھا ہے، یعنی اگر گناہوں پر اللہ ناراض ہوتا بھی ہے، تم توبہ کرتے ہوئے 2 آنسو کے قطرے بہا دو گے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ بے حساب لوگوں کو جنت میں داخل عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھے شخص حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص آیا جس کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ تھی اور یہ پلکیں سفید ہو چکی تھیں، آنکھوں پر آ چکی تھیں، جن کو وہ اٹھا اٹھا کر کے دیکھا کرتا تھا۔ اتنا کمزور ہو گیا تھا، نحیف ناتوان۔ یہ حدیث جب جب میں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نصیحت ہے ہمارے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، اور بوڑھے عمر کے حضرات کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ وہ شخص حاضر آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ اللہ کی رحمت کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بے حساب لوگوں کو اللہ معاف فرمائے گا، اور کسی کی زندگی میں بے پناہ بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف فرمائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو۔ وہ بوڑھا شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں نے صرف اللہ کی نافرمانی کی۔ ہر وہ گناہ جس کو میں بیان کروں تو لوگ گھن کھا جائیں گے وہ میں نے کیا۔ لوگوں کو ستانا، مارنا، ظلم کرنا، قتل کرنا، جو جو بڑے گناہ ہیں سب میں نے کیے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو چکے، بہت زیادہ گناہ ہیں، اور اب عمر کے اس پڑاؤ میں آ چکا ہوں کہ اگر مسلمان ہوتا بھی ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر سکوں، اور نہ میں اتنا امیر ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد صدقہ و خیرات کر کے اپنے گناہ مٹا لوں، نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، نہ میرے پیروں میں طاقت ہے، نہ ہاتھوں میں طاقت ہے کہ جنگ میں جا کر اس مخالفین سے لڑ کر کے شہید ہو جاؤں تو اللہ معاف کر دے، نہ عبادت کر سکتا ہوں، نہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہوں، نہ جہاد کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ کیا اب آپ بتائیں کیا اللہ اب بھی مجھے معاف کر سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس طرح آنسو تھے گویا کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ رہی تھی، آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور ارشاد فرمایا اے بوڑھے شخص، اللہ کو تیرے صدقہ و خیرات کی حاجت نہیں ہے، وہ تو بے پناہ خزانوں کا مالک ہے، اور نہ ہی اسے عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہی تیرے جہاد کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ توبہ ہے، ایک بار اپنے دل کو اللہ کی طرف لگا دے، اللہ بے حساب تیری مغفرت فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص کہا کہ اگر یہی بات ہے تو مجھے کلمہ پڑھائیے اور فوراً مسلمان بنائیے، میں ایسے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے اگر حصے کیے جائیں، مثال کے طور پر بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر اللہ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو دنیا میں جو آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، بہن جو بھائی کے لیے دعا کرتی ہے، شوہر جو بیوی سے محبت رکھتا ہے، بیوی جو اپنے شوہر کی اطاعت اور اس کے لیے دعائیں کرتی، بچے ماں باپ کے لیے روتے ہیں، ماں باپ بچوں کے لیے جو روتے ہیں، جانوروں کے درمیان محبت، انسانوں کے درمیان محبت، ساری چیزیں یہ جو کچھ رحمت کا حصہ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کے 100 حصے کیے جائیں تو اس میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ صرف ایک حصے کی بدولت ہم اور آپ اتنے گناہوں کے باوجود سانسیں لے رہے ہیں اور آرام سے جی رہے ہیں، صرف ایک رحمت کا حصہ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، پھر جو 99 حصے 99 حصے ہیں وہ کہاں ہیں؟
وہ کب ملیں گے؟ ایک ہی حصے میں اتنا ہے کہ ہماری ماں ہم سے 2 دن دور نہیں رہ سکتی. اس کے دل میں رحم کا مادہ کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا ہے. بچوں کے دل میں جو ماں باپ کے لیے عزت ہے، جو تکریم ہے، محبت ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے. اور رسول پاک فرماتے ہیں وہ صرف ایک حصے کی بدولت ہے، باقی 99 حصے. صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قربان جاؤ اے مسلمانوں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، اللہ نے یہ 99 حصے میدان محشر کے لیے رکھ چھوڑے کہ جب اس کے بندے گناہ میں لت پت ہو کر اس کے پاس آئیں گے، گناہوں میں آلودہ ہو کر آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جس امتی کی آنکھوں سے دنیا میں توبہ کے نام پر آنسو کے قطرے ٹپکے ہوں گے، اللہ کی رحمت اس شخص کو گھیر لے گی اور جنت میں داخلہ عطا کرے گی. اور اللہ کے رسول نے میدان محشر کا ایک تصویر بھی، ایک منظر کھینچ کر کے بھی بیان فرمایا. فرماتے جب میدان محشر میں لوگوں کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس میں جو بڑا گنہگار ہوگا، کوئی ایک گنہگار ہوگا جس کے بڑے بڑے گناہ بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، لیکن وہ اپنی زندگی میں بار بار توبہ کرتا ہوگا. ہیں ایسے بہت سارے لوگ کہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر شیطان بہکا دیتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر نیکیوں کی طرف آتے ہیں، پھر گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ آؤ عبادت کی طرف، نیکیوں کی طرف، وہ کہتے ہیں نہیں بہت زیادہ گناہ ہو گئے. یاد رکھو ایک بار تم نا امید ہو گئے تو پھر تم شیطان کے راستے چل پڑو، وہ جہنم کا راستہ ہے. بلکہ جب گناہ ہو جائے توبہ کرتے رہو اس امید پر کہ اب آنے والی زندگی میں اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بچا کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. اسی امید پر زندگی گزارو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ شخص جس نے زندگی میں گناہ کیے ہوں اور پھر توبہ کرتا رہا ہو، پھر گناہ کرتا رہا ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے قریب بلائے گا اور اپنی رحمت اور اپنے فضل کی چادر سے اسے چھپا لے گا. اور پھر اس کا حساب و کتاب جانتے ہیں کیسا ہوگا؟ اس کا حساب و کتاب جب ہوگا اللہ تبارک و تعالی خود فرشتوں کے ذریعے سے اسے پوچھے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پکڑ کر کے، بڑے گناہوں کو چھپا کر کے چھوٹے چھوٹے گناہ پکڑ کر کے پوچھے گا اے میرے بندے کیا تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں انکار نہیں کرتا، تیری زمین پر رہتے ہوئے تیرا رزق کھا کر کے میں نے تیری نافرمانی کی، تیرے نبی کی میں نے نافرمانی کی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اللہ، میں نے توبہ بھی کی ہے لیکن پھر میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا تھا، میں مانتا ہوں کہ یہ چھوٹا گناہ مجھ سے ہوا. اللہ پھر پوچھے گا کہ یہ چھوٹا گناہ کیا تم نے کیا؟ سارے بڑے گناہ نہیں پکارے جا رہے ہیں، چھوٹے گناہ پوچھے جائیں گے. وہ حیران رہے گا کہ بڑے گناہ تو نہیں پوچھے جا رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے جا، تو نے جو زندگی میں توبہ کی ہے اور میرے لیے آنسو کے قطرے ٹپکائے ہیں، اس کے بدلے میں جتنے تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان تمام کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں، نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. جب وہ یہ سنے گا کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں، بڑا آفر ہے، فوراً وہ کہے گا اے اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، اس امید پر کہ کہیں بڑے گناہ کے بدلے اللہ اور نیکیاں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا جو تو نے زندگی میں توبہ کی ہے میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اور جب تو نے ندامت اور شرمندگی میری بارگاہ میں پیش کی ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اور جانتا ہے بندے میں نے رحمت کی چادر تجھ پر کیوں ڈالی؟ وہ پوچھے گا اے اللہ مجھے معلوم نہیں، یہ حدیث میں سنا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے ارشاد فرمائے گا میں نے اپنی رحمت کی چادر اس لیے تجھ پر ڈالی کہ میدان محشر میں تمام لوگوں سے تیرے گناہ چھپا کر کے بے حساب تجھے جنت میں داخلہ عطا کروں. اور اللہ کی رحمت میں اس کی چادر میں وہ چھپتا چھپتا جنت میں داخلہ عطا ہو جائے گا.